خیر بیچ میں ایک بات نکلی اور سنیے. لاہور کے اندر یہ بھائی رشید خان کو ہم نے بہت پہلے یہ واقعہ سنایا تھا اور انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا, مثال قائم کر کے رکھ دی. لاہور کے اندر ایک بزرگ کے فرزند نے اپنے بچی کا نکاح کیا اور کارڈ چھپوایا 8 صفحے کا, کتاب چھپ تھا پورا, اور کتابچے میں لکھا تھا فلاں ابن فلاں کا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ فلاں تاریخ میں ہونا طے پایا ہے, آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست. بس یہ شروع کا مضمون. پھر نیچے لکھا نوٹ, جو لوگ نکاح کی جو تاریخ ہے اس دن ظہر کی نماز فلاں مسجد میں, لاہور شہر کی فلاں مسجد میں اتنے بجے ہوگی, لہٰذا طرفین سے درخواست ہے, لڑکی والے اور لڑکے والوں سے درخواست ہے اس مسجد میں ظہر کی نماز ادا کریں. نماز کے بعد سنتوں کے بعد 10 یا 15 منٹ میں نکاح کا خطبہ سب پورا ہو جائے گا, لہٰذا وقت کی پابندی کریں, کہیں ایسا نہ ہو اگر آپ لیٹ ہوئے تو آپ کی مستجاب دعا سے ہم محروم نہ ہو جائیں. یعنی وقت پہ آنا, نماز پڑھ کے فوراً نکاح. پھر آگے لکھا لاہور شہر سے باہر رہنے والے رشتہ داروں سے درخواست ہے وہ اس نکاح میں شرکت کی زحمت گوارہ نہ فرمائیں, اس لیے کہ صرف نکاح میں شرکت کے لیے لمبا چوڑا سفر کر کے آنا نہ یہ سنت ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. اپنے مقام پر رہ کر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کتنی پیاری بات. آج کا ہوتا تو پھاڑ کے پھینک دیتا شادی کارڈ کہ بھیجا کس لیے جب بلانا نہیں چاہتا تھا. اور پھر کیا لکھا, نکاح کے بعد دعا کے بعد, نکاح کے بعد جو دعا ہوگی اس میں بچیوں کو دعا دیں اور دعا کے بعد اپنے اپنے مقام کو رخصت ہو جائیں. کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس پہ تو پھاڑ ہی دیتے, اس بات پہ تو آگے شادی کارڈ پھاڑ ہی دیتے. ٹھیک کہ بیوقوف, جب تیرے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کھلانے پلانے کا تو نے یہ کاڑی کیوں چھپایا. وہ کاڑی چھپایا نہیں تھا, انہوں نے تو کتاب چھپائی تھی اور کتاب کے ٹائٹل پہ یہ کارڈ چھپا دیا تھا. اور پھر آگے لکھا کہ نکاح کسے کہتے ہیں, اور اس میں لکھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, عشرہ مبشرہ میں سے ایک, مدینہ پاک کے بہت بڑے تاجر. وہ چاہتے تو مدینہ پاک کی پورے سال دعوت کرا سکتے تھے, لیکن نکاح کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. صبح کو ملاقات ہوئی, ان کا لباس دیکھ کر, خوشبو کا اثر دیکھ کر, کیا تزوج تھا, کیا آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. کہا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو چاہے بکری کا بچہ ہی کیوں نہ. تو یہ ہے کہ وہ چونکہ سستی چیز ہو اس لیے سستی کا اشارہ کیا ہو. جیسے یا ہو سکتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ مالدار تھے, ان کی مالداری شان کو دیکھتے ہوئے کہا بکرا تو کھلاؤ, بکری تو ذبح کرو. بہرحال دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ارے میرے صحابی, میرے ذریعے سے تمہیں دین ملا اور تم مجھے اپنے نکاح میں بلاتے بھی نہیں, میرے پیچھے نماز مت پڑھنا, میرے ساتھ عیدگاہ میں نماز مت پڑھنا. یہ کہہ سکتے تھے, لیکن نہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آج کا امام کہہ سکتا ہے ارے میرے مصلی ہو کر اور مجھے اپنے نکاح میں نہیں بلایا, میرا مصلی ہو کر مجھے ساتھ میں لے کے نہیں گئے. میں جاتا اور لوگ کہتے کہ بھائی امام ہے اور بچے کو انہیں پڑھایا ہے تو 2-4 روپے کا مجھے ہدیہ مل جاتا. آج امکان تھا اس کا کہ ایسا اختلاف کر لیتے, لیکن صحابہ کرام کے سامنے حضور نے شکوہ نہیں کیا میرے صحابہ ہو کر تم نے چپ چاپ نکاح کر لیا, بلکہ وہ بات کہی جو قیامت تک چلنے والی تھی اور جس کا چلنا ضروری تھا. ولیمہ کرو, ولیمے کے ساتھ اعلان ہو جائے گا گویا سب میں کہ فلاں کی لڑکی فلاں کا لڑکا آج سے یہ رشتے ازدواج میں داخل ہو چکے ہیں, تاکہ یہ شہرت ہو جائے, پتہ چل جائے لوگوں کو. یہ نہ ہو کہ کوئی کسی گھر سے نکلا لڑکی لے کے جا رہا ہو اور وہ کہہ رہے یہ اس گھر سے لڑکی لے کے جا رہا ہے, کیا مطلب اس کا, تو تہمت نہ لگے بلکہ اعلان ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کی بچی فلاں کا بچہ ازدواجی زندگی منسلک ہو گئے. نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اور اس زندگی کو جنت کا نمونہ بنایا, اس گھر کو جنت کا نمونہ بنایا جائے اور اس ازدواجی زندگی کو مثالی بنایا جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. آج ہمارا حال یہ ہے, ساری دنیا کو ہم سلام کریں گے, گاڑی پہ بیٹھیں گے تو الیکٹرانک سلام کریں گے, ہارن بجائیں گے, ڈپر دیں گے جی, اور گھر میں جائیں گے تو کمانڈر بن کر. جس آدمی کی کسی پہ نہیں چلتی وہ اپنی کمزور بیوی پہ چلاتا ہے.